حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھی، اگر شریک نہیں تو کم از کم راضی تھی، یعنی اگر ان کا قتل کرنا کوئی جرم تھا تو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرم نہ کرتی نا، تو معلوم ہو کہ ان کا قتل درست تھا کہ امی عائشہ ان کے خلاف تھی، یہ ایک اعتراض ہے، اور اس کی بنیاد ایک عبارت ہے، وہ روایت ذرا سماعت فرمائیں۔ امام ابو بکر عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحميري رحمہ اللہ وفات 211 ہجری، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 20,967، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ کہتے ہیں دخلت علی عائشہ انا و عبید اللہ بن عدی بن الخیار، میں اور عبید اللہ بن عدی بن خیار امی عائشہ کے پاس گئے، فذکرت عثمان، حضرت عثمان کو میں نے ذکر کیا، فرمایا یا لیتنی کنت نسیا منسیا، اے کاش مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہ، واللہ من تحقت من عثمان شیئا الا قد انتحق منی مثلا، جتنی میں نے عثمان پر زیادتی کی ہے اتنی عثمان نے میرے اوپر بھی کر لی، استغفر اللہ۔ اور فرمایا حتی لو احببت قتل ولا قتل، تو میں چاہتی تو عثمان کو قتل بھی کرا سکتی تھی، مطلب زیادتی کی ہے، میں مروا بھی سکتی تھی لیکن میں نے چھوڑ دیا، درگزر کیا۔ خلاصہ کیا ہے کہ وہ چاہتی ہے لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ جواب سماعت فرمائے۔ دیکھیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان کے قتل پر راضی ہیں نہ ان کے قتل میں شریک ہے، جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خود فضائل بیان فرماتی ہے۔ نمبر 2، امی عائشہ کی طرف جو خط منسوب ہے وہ جعلی ہے۔ نمبر 3، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر لعنت بھیجتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت عثمان کے قتل سے برات کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ تو 4 باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، امی عائشہ فضائل بیان کرتی ہیں، چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3638، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تخلعه لهم، اے عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، مراد قمیص خلافت ہے، وہ لوگ خلافت کو چھیننا چاہیں گی نا تو عثمان تو نے اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے۔ وہ فضائل بیان فرما رہی۔ اچھا اسی طرح امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن حسین بن عبد الرحمن بن ابی بکر عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری، طرح التصریف فی شرح التقریب میں فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا لقد قتلوه بینو لمن اوصلہم للرحم واتقاہم لربی، ان ظالموں نے ایسے شخص کو شہید کر دیا جو ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا تھا اور ہم میں سب سے زیادہ متقی تھا۔ اب بتاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے یہ کر سکتی ہیں؟ ذرا توجہ سے بات سنیں۔ نمبر 2، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خط تھا یہ جھوٹ تھا اور خود انہوں نے اس کی نفی کی ہے کہ میں نے قطعاً ایسا خط نہیں لکھا۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن سعد ابن منی البصری رحمہ اللہ وفات 430 ہجری، طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسروق کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جب عثمان کو شہید کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ترکتموہ کالثوب النقی من الدنس ثم قربتموہ تذبحون کما یذبح الکبش حلا کان ھذا قبل ھذا۔ اللہ حد فرماتی ہیں کہ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا کہ جو اس طرح پاک تھا جس طرح کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ آدمی تھا، اور تم نے اس کو ذبح کر کے رکھ دیا جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حلا کان ھذا قبل، اے کاش میں نے یہ دن دیکھتی نہ، یعنی میں سے پہلے دنیا سے چلی جاتی، کاش۔ فقال مسروق نے کہا ھذا عملو، یہ تو آپ کا عمل ہے، آپ نے خط لکھا ہے، آپ نے لوگوں کہا کہ ان کے خلاف خروج کرو۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والذی آمن بالمؤمنون وکفر بہ الکافرون، میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتی ہوں ما کتبت علیہم بسوداء فی بیضاء حتی جلست مجلسی ھذا، فرمایا اس بارے میں لکھنا تو دور کی بات، میں نے سفید کاغذ پر ایک نقطہ بھی نہیں لگایا، یعنی خط لکھنے میں تو لمبی تحریر ہوتی ہے نا، تو میں نے سفید کاغذ پر عثمان غنی کے خلاف ایک نقطہ بھی سیاہ نہیں لگایا، خط میں کہاں سے لکھوں گی؟ اور یہ میں آج کے مجلس تک کی بات کی، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ حضرت امام اعمش فرماتے ہیں فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَى لِسَانِهَا، اللہ اکبر۔ تو حضرت فرماتے ہیں
کہ اس قسم کا کوئی مکتوب نہیں تھا. یہ لوگوں کا خیال یہ تھا جس کی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صراحتاً نفی فرمائی. ممکن ہے کسی نے ان کی طرف منسوب کوئی جھوٹا خط لکھ دیا ہو جو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہ، تو یہ بات بالکل الگ ہے. اچھا، قاتل عثمان پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجتی ہیں. چنانچہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 26247، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن ابراہیم اپنی نانی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں انطلقت الی البیت حاجتاً والبیت یومئذ لہ بابا. یہ اس وقت کی بات کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں گئی تو میں نے وہاں دیکھا طواف کے درمیان حضرت عائشہ، میں طواف پورا کیا، عائشہ کے پاس میں چلی گئی تو میں نے کہا ام المومنین ان بعض بنی عباس یقرؤک السلام، آپ کے بعض بچوں نے آپ کو سلام دیا ہے. وان الناس قد اکثروا فی عثمان، لوگ عثمان کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو آپ کیا فرماتی ہو؟ کیا فرمایا؟ لعن اللہ من لعنہ، لعن اللہ من لعنہ، 2 مرتبہ فرمایا جو عثمان پہ لعنت بھیجتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، جو عثمان پہ لعنت بھیجتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. آگے فرمایا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسند فخذہ الی عثمان، میں نے حضور کو دیکھا اللہ عثمان سے ٹیک لگائے ہوئے، آپ کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے، یعنی وحی آ رہی ہے، یعنی میں نے اس حالت میں آپ پر وحی اترتے دیکھی ہے. اور فرمان لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں سے نکاح کیا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب عثمان، اے عثمان لکھو، ما کان اللہ لینزل عبدا من نبیہ بتلک المنزلہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو یہ مقام نہیں دیتے الا یہ کہ اللہ کا بہت معزز ہو. یہ مقام اللہ تعالیٰ معززین ہی کو دیتے ہیں، ہر کسی کو یہ مقام نہیں ملتا. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا برات کا اعلان بھی کرتی ہیں اور قاتلین پر لعنت بھی بھیجتی ہیں اور آپ ان کے فضائل بھی بیان کرتی ہیں. تو آپ یہ فرمائیں کیسے ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے اندر شریک ہوں؟ یعنی یہ وہ باتیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی طبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، انہوں نے المعجم الکبیر کے اندر طبرانی میں روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عبد الوہاب فرماتے ہیں ہمیں بیان فرمایا حزم نے ابو الاسود تھے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا طلیق بن خشاب سے ہم مدینہ منورہ گئے تاکہ ہم دیکھیں حضرت عثمان کو کیوں شہید کیا گیا ہے. جب ہم مدینہ منورہ آئے تو ہمیں سے بعض علی کے پاس گئے، بعض حسن بن حسین بن علی کے پاس گئے، بعض امہات المومنین کے پاس گئے قضیہ معلوم کرنے کے لیے. میں حضرت امی عائشہ کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، عرض کیا، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذرا ذوق دیکھے، یعنی آپ کو قبائل کا کتنا پتہ ہے، علمی ذوق کیسا ہے، کیا آپ کی فہم و فراستگی. فرمانے لگی جب انہوں نے کہا نا ہم آئے ہیں پوچھیں عثمان کے بارے میں کہ کیوں شہید کیا گیا ہے، تب میں حضرت عائشہ فرمانے لگی ومن الرجل، تم کون ہو؟ اس نے کہا جی من اہل البصرہ، میں اہل بصرہ سے ہوں. فرمایا من ای اہل البصرہ، اہل بصرہ میں بہت قبیلے ہیں، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں من بکر بن وائل، بکر بن وائل سے ہو. فرمایا من ای بکر بن وائل، ان کی تو کئی شاخیں ہیں، تم بکر بن وائل کی کس شاخ سے ہو؟ کہنے لگا بنی قیس بن سالبہ سے. انہوں نے کہا بنی قیس بن سالبہ سے ہو. امن اہل فلان، کیا تم فلاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا جی ہاں. اندازہ فرماؤ کیا فہم و فراست ہے ایک خاتون کی، ام المومنین کی، پیغمبر کا انتخاب دیکھیں. میں نے اس پر مستقل گفتگو کی ہے اور امی عائشہ رضی اللہ عنوان پر اس پر بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید ترین محبت کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. فقلت لها يا ام المؤمنين فيما قتل عثمان امیر المومنین، قالت قتل والله مظلوما، عثمان کو ظلمن قتل کیا گیا. لعن اللہ قتلته، عثمان کے قاتلین پر خدا کی لعنت ہو. اللہ اکبر. اقاد اللہ ابن ابی بکر بھی وساق اللہ الى اعین بنی تمیم حوان فی بنی احراق اللہ دماء بنی بدیل علی زلال وساق اللہ الى الاشتر سہما من سہامی فواللہ ما من القوم رجل الا صابت دعوت ہو. جس نے اس قتل کے اندر شرکت کی ان تمام کے لیے بد دعائیں کی، اور یہ فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی بد دعا سب کو لگی بھی ہے. پھر حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قتل عثمان سے برات کا اظہار بھی کرتی ہیں. چنانچہ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری روح المعانی میں لکھتے ہیں یہ وقرن فی بیوتکن، اس آیت کے تحت
فرمایا وما زعمت الشیعہ من انہا رضی اللہ تعالی عنہ کانت ہی التی تحرز الناس علی قتل عثمان. یہ جو روافظ کہتے ہیں کہ میاں عائشہ اس پر ابھارتی تھی، اللہ اکبر، کہا تم اس کو قتل کر دو، کہا کذب لا اصل لہ، یہ جھوٹ ہے. اور یہ ابن قتیبہ، ابن عاصم اور سمساتی اور جو مشہور بالکذب اور افتراء تھے، یہ سب ان کا کذب ہے. یہ روافظہ کا بہتان ہے، حضرت عائشہ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان حضرات کو اعتراض کی وجہ غالباً امی عائشہ کا جملہ ہو جو فرمایا کہ لو احببت قتلہ لقتلت، اگر میں ان کو قتل کرنا چاہتی تو میں قتل کر سکتی تھی. تو یہ تو اس اعتراض کے خلاف بطور جواب کے پیش ہو رہا ہے. اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں عثمان کے بارے میں لوگوں کو کیوں کہتی، میرے ساتھ تو خود صحابہ کرام اتنی محبت کرتی، اتنی بڑی فوج موجود ہے، اگر میں چاہتی خود قتل کروا دیتی، مجھے کسی کو کہنے کیا ضرورت تھی کہ تم قتل کرو، میں کیوں خط لکھتی کسی کو، میں کیوں ابھارتی کسی کو، اگر یہ نیکی کام تو خود سر انجام دیتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا انکار فرما رہی ہے، قطعاً آپ اس کا اقرار نہیں فرما رہی. اللہ اکبر. علامہ محمود علوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ روح المعانی میں وقرن فی بیوتکن کے تحت وبائی الناس علی، جب لوگ علی کی بیعت فرمائی تو امی عائشہ فرمانے لگی ما ابالی ان تقع السماء علی الارض قتل واللہ مظلوما وانا طالبۃ بدمی. حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص کا مطالبہ فرما رہی ہے، تو وہ کیسے کام کر سکتی ہیں؟ خلاصہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے فضائل بیان فرماتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف منسوب خط کو جعلی قرار دیتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قاتل عثمان پر لعنت بھیجتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قتل سے برات کا اعلان کرتی ہے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کا مطالبہ فرماتی.